رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وقال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و اکرام، صدر و زینت مجلس، محترم المقام، صوفی باصفا حضرت قبلہ خواجہ شبیر احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتکم القدسیہ، اور محترم المقام حضرت صاحبزادہ جمال باہو صاحب، جملہ متوسلین، محبین اور اہل نسبت و صاحبان طریقت، معزز و مکرم حاضرین و شرکائے مجلس، اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اور آقا کے طفیل اور تصدق میں ایمان اور اسلام کی عظیم نعمتیں بلا استحقاق محض اپنے فضل سے عطا فرما دیں، اور پھر ہر دور، ہر زمانے اور ہر علاقے میں ان نعمتوں کی حفاظت کے لیے اعلیٰ، مفید اور مؤثر نسبتیں بھی عطا فرمائیں۔ آج کی یہ مجلس ہر اعتبار سے یقیناً مبارک اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول مجلس ہے، سو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ اس مجلس کو ظاہراً اور باطناً دنیا و آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات و بخشش بنا دے۔ قرآن مجید کے دو مختلف مقامات سے کچھ کلمات عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیے گئے، انہی کی مناسبت سے کچھ چیزیں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات بڑی بنیادی طور پر ذہن نشین کرنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے کہ جس کو بھی حضور کے ساتھ نسبت مل گئی وہی بے مثال ہو گیا، وہی منفرد ہو گیا اور کوئی اس جیسا نہ رہا۔ آقا کی بارگاہ سے جس جس کو خیرات ملی وہ کسی نہ کسی رنگ، کسی نہ کسی پہلو اور کسی نہ کسی نعمت میں سب سے ممتاز ہو گیا۔ جیسے آقا علیہ السلام نے نکاح شادیاں کی، حضور کی ازواج مطہرات تھیں، تو اور انبیاء نے بھی نکاح کیے، ان کی ازواج بھی تھیں، ان کی اولادیں بھی تھیں، مگر اللہ رب العزت نے پوری تاریخ انسانی میں کبھی انبیاء کی بیویوں
ان کی ازواج کی طرف اپنی گفتگو اور اپنے کلام کا رخ نہیں کیا تھا، کبھی ان کو اپنے کلام میں مخاطب نہیں کیا تھا۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے حضور کی ازواج مطہرات سے بھی خطاب کیا اور فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی گھر والیوں، لستن کا احد من النساء، تم زمانے کی عورتوں میں سے کسی عورت جیسی نہیں ہو۔ اب اتنی بات اگر سمجھ لی جائے کہ دیکھیے یہ حضور کے عقد و زوجیت میں آنے والی جتنی محترم خواتین تھیں، یہ کسی ایک قبیلے، کسی ایک قوم اور کسی ایک علاقے سے تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ ان کے قبیلوں اور قوموں کے سٹیٹس اور معاشرتی درجے جدا جدا تھے، حتیٰ کہ کوئی ایسی بھی تھی کہ جو کسی بادشاہ کی طرف سے اس دور اور اس زمانے کے رواج کے مطابق حضور کی خدمت میں ہدیۃً تحفۃً بھیجی گئی اور آقا علیہ السلام نے اسے اپنے عقد و زوجیت میں لیا۔ پھر جب وہ حضور کے نکاح میں آئیں تو بعض کے گھر والے یعنی ان کے اہل قبیلہ، ان کے والدین، ان کے بھائی اور ان سے تعلق رکھنے